जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। अभी सर ये वीलॉग शुरू करने से पहले चंद एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो थंबनेल्स होते हैं उनके बारे में मैं ये ज़रा सुनें, ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट कह लें। खान को हथकड़ियाँ, अदालत आमद, इंतज़ामिया परेशान, पठानों का डर, जनरल बाजवा के अदालत की रजिस्ट्री गायब। अगला है जी, एक और है जी, नैब दरख्वास्त मुस्तरद, इमरान खान को बड़ा रिलीफ। गॉड फादर से सलीम माफिया की गुंडागर्दी, एस्टेब्लिशमेंट मजबूर। शहजाद अकबर के घर के ऊपर हमले की खबर है। दिस इज़ वेरी सैड, अनफॉर्चुनेट है। ये पाकिस्तान में तो चलो कुछ समझ आती है, लेकिन इंग्लैंड में दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सीरियस। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं इंग्लैंड की, वो इसको सीरियस लेंगे। आगे ये तहरीक इंसाफ केपी के बाद पंजाब में कैसे मुतहर्रक होगी, इसके ऊपर बात हो रही है। इमामुल हक की शादी और उसके बाद उसकी वीडियो के ऊपर जनाब ये बनी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस आज की जो थी ना खबरों में, जो खबर थी वो तो ये थी कि अ, बुशरा बीबी के ऊपर हमला हुआ। अच्छा जी, मेरा ख़्याल है इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा-सी। एक 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 2 चीज़ों पे मैं करता हूँ बात। एक तो ये कि इमरान खान साहब की मोहब्बतें जो है ना, वो आजकल बड़ी लीक हो रही हैं कि जी इमरान खान ने फलाँ से मोहब्बत की, फलाँ से चक्कर चलाया, फलाँ के साथ बात की। एक तो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले ये बुशरा बीबी का ज़िक्र कर लें ज़रा। सर जी, बुशरा बीबी की सूरत-ए-हाल ये है कि बुशरा बीबी जो खातून है पाकिस्तान की, ये शी वाज़ फर्स्ट लेडी, ठीक है। किसी को कुछ कन्फर्म नहीं है उनके बारे में। उनको इल्ज़ामात को तो आप छोड़ दें। वो जो उनके ऊपर लगे हैं, वो उसको साबित करें, ना करें, वो जिस तरह भी चलेगा वो एक अलग सिलसिला है। लेकिन आप देखिए अब इन्होंने हुआ क्या? किया क्या? और किया किसने है? किया है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उसकी बगल बच्चों ने। और किस तरह किया है? यानी जेल के इर्द-गिर्द सारी सिक्योरिटी है, जेल के इर्द-गिर्द सारी पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस की मौजूद जगह भी देखें कहाँ कहाँ इंतखाब किया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया होगा, बहुत ज़्यादा ये खबर फैलेगी। इसको एक्ज़ैजुरेट किया जाएगा कि शायद मज़हब के खिलाफ कोई बात हो रही है। उस जगह पे इन्होंने बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर हमला किया चंद लोगों ने और मुक्के बरसाए और उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और तमाम पुलिस देख रही है। गेट की तरफ बढ़ रही है गाड़ी उनकी पुलिस की, अडयाला जेल की तरफ, और ये सारे पुलिस वहां पे खड़ी है। किसी बंदे की इतनी हिम्मत ताकत नहीं कि उसको जाके रोके, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व को कहा गया है कि इनको रोकना नहीं है, आपने इनको करने देना जो कर रहे हैं। इस तरह का जो हमला है, फिजिकल जो अटैक है, वो तो मरियम पे लंदन में नहीं हुआ। लोग फासले पे खड़े थे, अपनी जो उन्होंने मुंह से बोलना था बोल रहे थे, ये जो भी कर रहे थे वो। तो मेरा नहीं ख्याल है ये फिजिकल अटैक जो उन्होंने किया है, ये दिस इज समथिंग, ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। ये बहुत सीरियस बात है। और सबसे इस तमाम बात, इस हमले का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि दिट वाज वेल प्रोटेक्टेड बाय द पंजाब इस्लामाबाद पुलिस एंड पंजाब पुलिस। फिर कह रहा हूं, ये पुलिस की निगरानी में हमला किया गया। ये देखने वाली बात जो है ना, वो बड़ी खतरनाक है कि अब स्टेट जो है वो लोगों पे हमले में इन्वॉल्व है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन्होंने इमरान खान पे हमला किया, अतलाना हमला किया, और उसकी एफआईआर इमरान खान अपनी मर्जी से दर्ज नहीं करवा सका। दैट वाज स्टेट प्रोटेक्टेड हमला, कातलाना हमला स्टेट ने प्रोटेक्ट किया। रियासत पाकिस्तान ने प्रोटेक्ट किया अपने सबक वजीर आजम पे कातलाना हमला, और आज उन्होंने प्रोटेक्ट किया अपनी उसकी अहलिया के ऊपर जो है अपना फिजिकल अटैक, उसको प्रोटेक्ट किया। सो ये किस तरफ को जाएगी ये चीजें, ये किस तरह अनफोल्ड होंगी, मुझे मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप के ऊपर अजीब सी इत्तेफाक, अजीब सी बात है, मेरी समझ से बाहर हो गई है ये चीज कि मजहबी जुनूनी जो है उस बंदे के खिलाफ हो रहे हैं जिन्होंने अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई। अल कादर यूनिवर्सिटी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तहकीक की जाती है, उनके ऊपर उनके बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, यानी दीन के बारे में पढ़ाया जाता है। उनकी उसकी वाइफ के ऊपर हमला किया जाता है। फिर वो कतई नज़र इसके कि वो रीजन क्या है उसको छोड़ें, आप हमले देखें उनके उनके, और फिर उस शख्स के ऊपर अटैक किया जाता है एक मजहबी जुनूनी की तरफ से, जो जो कि वजह बना पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया मतलब पूरी दुनिया, अमेरिका, फ्रांस, जब सारा किसी बीच ही आंदा है। जब मैं दुनिया कह रहा हूँ तो उसको पाकिस्तान ना समझे। ये पूरी दुनिया के अंदर वो माना गया कि इस्लामोफोबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बात है वो हमें नामंजूर है। और एक दिन जो है उसको सिलेक्ट करवाया गया जिस वजह की वजह उस वो मजहब के खिलाफ है, वो दीन के खिलाफ है। और जो लोग जिनकी बरहना तस्वीर हैं, जो जाके लोगों के घरों पे रातों को हमले करते हैं, आगे से जूते खाते हैं, तलाल चौधरी जैसे लोग, और वो गवर्नर सिंध जैसे लोग, और इस किस्म के लोग, वो तमाम के तमाम
اور جنہوں نے شادیاں کی، جن کے سکینڈل ہیں، جنہوں نے شادی سے پہلے تعلقات جن کے تھے اپنے ہسبینڈوں کے ساتھ، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں، وہ سارے کے سارے مذہب کے دائرے میں نہیں آتے، اسلام کے دائرے سے نہیں آتے، لیکن ہیں سارے مسلمان۔ جو دھیان لگا کے نماز نہیں پڑھ سکتا شخص، وہ مسلمان ہے، اور یہ لوگ ہیں، ان کے اوپر اٹیک ہوتے۔ میرے لیے بڑا حیرانگی کی بات ہے کہ یہ اٹیک انہوں نے کیسے کیا اور کیسے کروا لیا۔ ایک تو سر یہ بات ہوگی، دس از ویری سیڈ، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ انفارچونیٹلی بہت ہی افسوس کا مقام ہے جو یہ ہوا ہے بشرا بی بی کے ساتھ۔ دوسرا سر، ایک یہ عمران خان کی محبتیں بہت ہے، عمران خان کی محبتوں کے بے شمار چکر ہیں سر۔ اولاد کی محبت سے زیادہ کوئی انسان کو چیز پیاری نہیں ہوتی۔ عمران خان نے اپنی زندگی میں، اپنے انٹرویوز میں کہا کہ میرے سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ تھا جب میرے بچے مجھ سے جدا ہوئے۔ یہ عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے عمران خان کی جو اولاد کی محبت ہے وہ تمام محبتوں سے اوپر ہے۔ لیکن جب اب آپ نے دیکھنا، یہ ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ اس نے چوز کیا زندگی میں، اس کی چوائسز کیا عمران خان کی۔ یہ لڑکیاں چوائسز جو کتابیں لکھ رہی ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو چرس کے اور ایڈکشن کے جو بھونڈے الزام لگاتے تھے، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات آپ کرتا جو ایک کرکٹر ہے پاکستان کے، عمران خان کے ساتھ ان کا بڑا وقت گزرا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں کہ یہ سنا جاتا ہے کہ خان صاحب کوئی نشہ وغیرہ کرتے ہیں؟ کہتا ہاں جی، وہ میں نے بھی سنا، وہ ہم نے، ہاں جی کرتے ہیں جی۔ میں کہا جی کیا مطلب کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ان کو؟ کہتا جی میں نے دیکھا نہیں۔ میں نے کہا جی پھر آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ کرتے ہیں؟ کہتے یہ سارے ٹیم کے لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے، بات کرتے تھے۔ میں کہا وہ ٹیم کے لوگ بات کرتے، کسی نے دیکھا؟ کہتے جی یہ مجھے نہیں پتا۔ آپ نے دیکھا؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی دیکھا کسی نے نہیں، بات سارے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر ایسی مطلب جو ہمارے پاکستانی کے جھوٹا ہونے کے اتنے ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دیتے ہیں۔ ہم ایسے گئے گزر لوگ ہیں، اور اب وہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا، اس کو وہ فرسٹ کلاس ہے، وہ کہتا میرے ڈمبل لے کے آؤ، میری کتابیں لے کے آؤ۔ اینی یہ بات بیچ میں سیاسی آ گئی۔ محبت کی بات کر رہا تھا سر۔ محبت دیکھیں آپ، عمران خان کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ اپنی اولاد سے۔ اور جب وقت آیا اس کو چوز کرنے کا، اپنے ملک میں، اپنی عوام میں، اور اپنے بچوں میں، اس نے انتخاب کس کا کیا؟ اس نے بچوں کا۔ اس نے اپنی عوام کا انتخاب، اس نے کہا ٹھیک ہے بچے ماں کے پاس رہے، مجھے کوئی بات نہیں، اعتراض نہیں ہے، میں نے اپنا ملک نہیں چھوڑنا، میں نے اپنے بچے نہیں چھوڑنے۔ یہ ہے اس کی محبت۔ آپ عمران خان کی یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو خواتین آ کے بتا رہے ہیں نا کہ میں نے پیار کیتا ہے، یا میں نے یوز کیتا ہے، میں نے کیتا ہے، میں نے کیتا ہے، یار نہایت ہی گندی عورتیں ہیں یہ، خدا کی قسم۔ I have no words to express myself, honestly. No words to express myself about this nation, about the people, those who are talking. یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کو بیان کرنے کے۔ I'm short of words. مجھے اب یقین کریں، میری ڈکشنری ختم ہے، میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے پراپر جس کو میں یوز کروں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ باتیں کی عمران خان کے بعد۔ دیکھو اس نے چوز کیا اس نے اپنے بچے چھوڑ کے پاکستان کی عوام کو چوز کیا۔ اس بندے نے جمامہ کو کہا ان کو میری ضرورت ہے، میں انگلینڈ میں نہیں جا سکتا، میں انگلینڈ جا کے نہیں رہ سکتا، پاکستان کو میری ضرورت ہے، پاکستان کے بھوکے ننگے بچوں کو میری ضرورت ہے، یہاں میری زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی محبت کس سے ہے؟ پاکستان کی عوام سے۔ اس کی محبت کس سے ہے؟ پاکستان کے لوگوں سے۔ اس کی محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سر آپ اس کی محبت چیک کریں اور ان کے چیک کریں، ان کی محبتیں چیک کریں۔ ان کو یہی لگتا ہے کہ جس طرح یہ ہیں اس طرح ہر انسان کو اس طرح ہی ہوتا ہے۔ مجھے بھی اکثر اوقات لگی، مجھے آپ کو بھی یہ لگتا ہے، مجھے بھی یہ لگتا ہے جس طرح کا میں ہوں اگلا بندہ بھی اسی طرح کا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے گماشتے ان کے، یہ اور ان کے گماشتے، یہ سے مراد یہ نواز شریف فیملی، زرداری فیملی، یہ سارے کے سارے اور ان کے گماشتے اور ان کے سہولت کار یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی عمران خان ہے۔ اور اسی خرابی، اسی مسٹیک کی وجہ سے اس نتیجے میں یہاں تک آ گئے ہیں کہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گزر گئے ہیں، لیکن وہ ذلتوں کے کھوتے جا رہے ہیں۔ یعنی ذلت کی نئی سے نئی انوینشن کرتے جا رہے ہیں، غلاظت کی نئی سے نئی انوینشن کرتے ہیں، ایک سے ایک بڑی۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلاظت یہاں پہ ختم ہو گیا، نہیں، اس سے بڑی غلاظت کرتے ہیں جو اب وہ اس سٹینڈرڈ پہ چلے گئے ہیں، اس جگہ پہ ہماری یہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف فیملی اور یہ لوگ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں کے انوینٹ کی جائے گی ضلالتیں، ایجاد کی جائیں گی ضلالتیں۔ پاکستان کا معاشرہ، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کا کلچر، اسلام، دین، دنیا، ایون یورپین دنیا جہاں پہ لوگ بیچز پہ ننگے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ بھی سر ان کے بھی ایتھکس آپ سمجھیں، اگر آپ ان کو ایک دفعہ گھٹیا سمجھ لینا تو وہ بھی آپ سے بہت آگے ہیں۔ جن کو آپ بہت گھٹیا سمجھتے ہیں وہ آپ سے بہت آگے ہیں، وہاں کی اخلاقیات بہت آگے ہیں۔ یہ اب ایجاد کر رہے ہیں غلاظتیں، ضلالتیں،
رسوائیاں یہ ایجاد کر رہے ہیں، یہ اپنے گلے لگا رہے ہیں بھاگ بھاگ کے۔ وہ ایک اردو کا ایک محاورہ مایا کو ملے مایا کر کر لمبے ہاتھ، یعنی پیسے کو منی بگنز منی، پیسے کو پیسہ لبدا ہے۔ اب یہ اس کا ایک یہ گندگی کو گندگی ملے کر کر لمبے ہاتھ، یہ جو گندگی ہے یہ گندگی اس کو مل رہی ہے، یہ غلاظت ہے۔ نواز شریف جب تک آئی ایم ٹوٹلی آج کے انسیڈنٹ کے بعد، بشرا بی بی کے انسیڈنٹ کے بعد، اور عمران خان کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں، اس کی محبتیں کے بارے میں بات ہوتی ہیں سر، جو اس کے بعد میں ایم ٹوٹلی کنونس کہ یہ جو ہے نا، جب تک یہ فیملی اس ملک میں زندہ ہے پاکستان کا کچھ نہیں بننے دے گی۔ یہ مریم، نواز شریف، شہباز شریف، یہ کبھی بھی پاکستان کچھ نہیں بننے دیں گے۔ سعد رفیق وغیرہ شاید ان کو عقل آ جائے، لیکن نواز شریف، شہباز شریف اور مریم یہ کبھی بھی ملک کا کچھ نہیں بننے دیں گے، کبھی بھی۔ دے آر پپٹ ان the hands of the کیا میں کہوں اب، ابلیس کے ہاتھوں میں یہ پتلے ہیں، یہ ابلیس کے چیلے ہیں جو اس ملک کے اوپر قابض ہیں۔ اور پاکستان میں اب دیکھ دن بدن احساس ہوتا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف پاکستان پہ قبضہ نہیں کیا ہوا ان لوگوں نے، انہوں نے دین اسلام کے اوپر بھی قبضہ کیا۔ اس کی انٹرپریٹیشن اپنے حساب سے کرتے ہیں، اپنی چیز سے کرتے ہیں۔ بہرحال بات میری لمبی ہو رہی ہے، جسٹ وانٹ ٹو فنش آن دس کہ پاکستان کا بار بار صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا پاکستان کی بہتری، تو ایک ہی حل ہے، صاف شفاف الیکشن اور قانون کی عملداری، اور کوئی اس کے بعد علاوہ حل ہے نہیں ہمارے پاس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔